تو اب وقت ہے کہ ہم خدا کے خادم کو، میں چاہتا ہوں کہ آج ان کو معلوم ہو، پتہ چلے کہ آپ فتح گڑھ سے آپ کوٹ میں آئے ہیں، اور آپ کی زوردار تالیاں مجھے پتہ ہے یہ بھرپور تالیاں آپ نے بہت اچھی پرستش سنی بھائی سرور اقبال سے، ان کی ٹیم سے، یہ ان کے تھی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا۔ فتح گڑھ یہ نام ہے، فتح گڑھ آپ تو ہے ہی فتح۔ آج شام خداوند مسیح یسوع کی فضیلت، سپرمیسی آف جیسس کرائسٹ، اس موضوع پر ہم پاک کلام سنیں گے اور پڑھیں۔ کلوسیوں کے نام پولوس کا خط، دوسرا باب، 8ویں، 9ویں اور 10ویں۔ کولوسیانس چیپٹر 2 8ویں آیت سے لکھا ہے، خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی یعنی فلسفی، فلسفہ اور لا حاصل جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، فریب سے شکار نہ کر، جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق، کیونکہ الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو۔ یہ ایمانداروں کو لکھا جا رہا ہے کہ الوہیت کی ساری معمولی مسیح میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں ہو کر معمور ہو گئے۔ ایماندار مسیح میں آ کر معمور ہو جاتے، خالی نہیں رہتے، بنجر نہیں رہتے، ان کی زندگیاں معمور اور بھرپور ہو جاتی ہیں۔ ہیلیلویہ۔ تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ تشریف رکھیے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ان دنوں میں ہم کرسمس منا رہے ہیں۔ اس سیزن میں عبادات ہو رہے ہیں، مسیح کی پیدائش، اس کا تجسم، اس کا جسم لینا، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ یسوع مسیح کون ہے, وہ کس لیے آیا, ہم کیوں کرسمس مناتے. Who is Jesus؟ ہم نے یہاں پر پڑھا کہ الوہیت کی ساری معمولی اسی میں, یعنی صرف اس میں, اسی کا مطلب ہے دی اونلی ون, جس میں الوہیت یعنی گاڈ ہیڈ, ڈوینٹی, خدا اپنی پوری معمولی کے ساتھ اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتا ہے. تو خداوند مسیح اس آیت کے مطابق خدا ہے جو جسم میں زمین پر, جس کی پیدائش ہم کرسمس کے موقع پر مناتے ہیں. یہ جو آیت ہے یہ لکھی گئی پہلی صدی میں پولس رسول نے. اس وقت لوگ پوچھتے تھے کہ یسوع کون ہے. کچھ کہتے تھے کہ وہ صرف انسان ہے, وہ خدا نہیں ہے. کچھ کہتے تھے کہ وہ صرف خدا ہے, وہ انسان نہیں ہے. کچھ کہتے تھے کہ وہ انسان سے تو بڑا ہے لیکن خدا سے چھوٹا ہے. ان میں ایک بدعت, اردو میں اس کو ناستکیت کہتے ہیں, انگلش میں نوسٹسزم کہتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ روح اچھی ہے اور خدا روح ہے, لیکن میٹر, جسم, چیزیں جن کو چھوا جاتا ہے, سالڈ ہیں, دیکھی جاتی ہیں, یہ بری ہیں. جسم چونکہ برا ہے اس لیے یسوع جسم میں نہیں آ سکتا. یہ ناستکیت کی تعلیم تھی جو کہ غلط ہے. ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ یسوع جس میں الوہیت کی ساری معمولی مجسم جسم کے ساتھ سکونت کرتی ہے. اس لیے جسم برا نہیں ہے, خدا کی کریشن ہے, خدا نے پیدا کیا ہے. روح بھی اچھی ہے, جسم بھی اچھا ہے, جان بھی اچھی ہے. سارے انسان, خدا نے جب آدم کو, انسان کو پیدا کیا اور اس نے دیکھا اور کہا کہ بہت اچھا ہے, اور انہیں برکت دی اور کہا کہ زمین کو معمور و محکوم کرو. انسان اچھا پیدا کیا گیا. ساری کائنات میں انسان جیسی کوئی دوسری مخلوق نہیں. انسان انتہائی قیمتی ہے, اس لیے کہ ہر انسان خدا کی صورت, خدا کی شبیہ پر پیدا کیا گیا اور خدا نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا ہے. اس لیے انسان کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت, اس کی شبیہ پر پیدا کیا گیا ہے. لیکن یہ اس وقت برا ہوا جب اس نے بغاوت کی, جب گناہ میں گر گیا, ابلیس کے ہاتھ میں آ گیا, بدروحوں نے جکڑ لیا. اس کے اندر نفرت, شہوت, بغاوت, سرکشی لعنتوں کے نیچے آ گئے. اس وقت انسان برا ہوا, اس کے دل کے خیالات برے ہوتے گئے. لیکن آج بھی خدا کی صورت, خدا کی شبیہ کسی صورت میں بھی ڈیمیجڈ ہے, نقصان زدہ ہے, لیکن ہے خدا کی صورت,
اور خدا کی شریک. اس لیے یسوع مسیح زمین پر آیا کہ یہ انسان جو تاریکی میں ہے اس کو نکالا جائے, اس کو نجات دی جائے, اس کو چھڑایا جائے. اور یہ خداوند یسوع مسیح جو زمین پر آیا یہ کون تھا؟ آج شام اس پر ہم غور کریں گے. فلپیوں 2 باب, وہاں پر پوری کرائسٹالوجی, مسیح کی تعلیم اور سیکھو, کیونکہ آپ کرسچنز ہیں, اپنے ایمان کو پہچانو. صرف خالی نعرے کافی نہیں, خالی جذباتیت کافی نہیں. ضروری ہے جذبات خدا نے پیدا کیے ہیں, لیکن محض جذبات کافی نہیں. تعلیم ہمیں مضبوط کرے گی, کلام ہمیں مضبوط کرے گا اور روشنی بخشے. فلپیوں 2 باب اس کی 6 آیت سے, اس نے, یہ مسیح کی بات ہے, اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا, اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا, اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت, بلکہ صلیبی موت مبارک. یہاں دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں. اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, صورت کے لیے گریک لفظ ہے مورفے, اس کا مطلب ہے ان ایسنس, جوہر, اصل میں, حقیقت میں, اپنی ذات میں وہ خدا تھا. یسوع مسیح مجسم ہونے سے پہلے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, ان ریالٹی, ان ایسنس, ان نیچر وہ خدا تھا, مگر اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا, خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اور خدا کی صورت, اگین صورت, یہاں 2 دفعہ لفظ صورت آیا ہے. وہ خدا کی صورت, ان ریالٹی وہ خدا تھا. خادم کی صورت, ان ریالٹی وہ خادم بن گیا. ان ریالٹی, حقیقت میں وہ انسان بن گیا. یعنی وہ حقیقت میں خدا تھا, حقیقت میں انسان بن گیا. وہ اصل خدا بھی تھا اور اصل انسان بھی تھا. یہ نہیں کہ وہ صرف خدا تھا اور انسان نہیں تھا. ایک اور بدعت آئی 3 صدی میں, اس کو ڈوسٹزم کہتے ہیں, کہ ایسا لگتا تھا, اٹ اپیئر ٹو بی, کہ وہ انسان ہے لیکن حقیقت میں نہیں تھا, صرف لگتا تھا. کئی کتابیں اس پر لکھی ہوئی ہیں. ہماری کنونشن میں ایک آدمی آ گیا تھا اور پاسٹر, تو میٹنگ پریسائڈ کر رہا تھا, اور کہتا ہے جب مسیح پانیوں پر چل رہا تھا نا, تو پانیوں نے اس کو ڈبویا, اس لیے نہ کہ اس کا وزن ہی نہیں تھا, وہ تو انسان لگتا تھا, حقیقت میں وہ نہیں تھا. تو اس لیے وہ پانیوں پر چل رہا تھا. میٹنگ ختم ہوئی کہ میں پھنس گیا. میں کہ ایک ہی آنکھیں,
کیا ٹھیک نہیں سی میں کہا ایک انتہائی خطرناک گل کر دی اگر اس کا جسمی حقیقی نہیں تھا تو مرا کون خون کس کا بہا کفارہ کدھر گیا ہماری لعنتیں کس نے اٹھائی کیسے اس نے کہا تمام ہوا اور وہ مر گیا کیونکہ اگر وہ جسمی نہیں تھا تو مرا کیسے یہ اٹیک ہے کفارے پر صلیب پر ہماری نجات کے الہی انتظام پر میں آج کلام کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں یسوع مسیح حقیقت میں خدا بھی تھا اور حقیقت میں انسان بھی تھا وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے